فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے دنیا کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین دل، سب سے بہترین شخصیات آقا علیہ السلام کے صحابہ کو قرار دیا کہ وہ صحابہ جو اس طرح کا ایمان لے کر آئے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے فرما دیا، جو شخص صحیح معنوں میں ایمان لانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایسا ایمان لے کر آؤں کہ جو اللہ کو پسند ہو، تو فرمایا ان صحابہ جیسا ایمان لے کر آئے، پھر ہی اللہ اس کو قابل قبول سمجھیں گے۔ وہ عظیم شخصیات کہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو ساری عمر یہی اللہ سے امید رہتی ہے، یہی لگن رہتی ہے کہ ہمیں کہیں جنت کا داخلہ مل جائے۔ ساری زندگی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، پھر ایک دن دنیا سے جاتے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ پھر بھی نہیں کر سکتے کہ میں اور آپ جنتی ہیں یا نہیں۔ لیکن وہ عظیم شخصیات، ان کے عظمت کے کیا کہنے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں رہتے ہوئے ان کی زندگی کے اندر یہ فرما دیا کہ اللہ ان سے ہمیشہ ہمیشہ راضی ہو گیا۔ وہ شخصیات کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے متعدد بار یہ فرما دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ متعدد صحابہ اکرام کے بارے میں نام لے لے کر فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں، اور بالعموم اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ سارے صحابہ ہی اللہ کے ہاں جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان عظیم شخصیات میں سے ایک شخصیت کا ذکر آج کے خطبہ جمعہ میں کیا جائے گا کہ عالم اسلام میں بہت کم ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے اندر اتنی خوبیاں جمع ہوں کہ اگر بات میدان جہاد کی آئے، بات اگر خلافت کی آئے، بات اگر مسلمانوں کا نظام سنبھالنے کی آئے، تو اس جیسا عادل حکمران ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس نے عدل و انصاف کا وہ پیمانہ بیان کر دیا، وہ مثال بیان کر دی جو آج تک امت اس کی مثل نہیں ڈھونڈ سکتی۔ اگر بات انسان کے تقوی، انسان کی پرہیزگاری کی آئے، عبادات کی آئے، تو پھر بھی اس جیسی مثال بہت کم ملتی ہے۔ میری مراد سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی یہ عظیم صحابی کہ جنہوں نے جب نظام حکومت سنبھالا تو اللہ کے فضل سے 22 لاکھ مربع میل کا مربع طے کیا اور مسلمانوں کے لیے فتح کر دیا۔ آپ کی نظام حکومت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ ترقی عطا فرمائی جو اس سے پہلے نہیں ملی تھی۔ آپ خود فرمایا کرتے کہ میرے والد مجھے مارا کرتے، مجھے پیٹا کرتے، عمر تجھے تو صحیح طریقے سے اونٹ چرانے نہیں آتے، لیکن آپ فرماتے جب میں نے اسلام قبول کیا اللہ نے مجھے وہ عزت دی جو اس سے پہلے کبھی میرے باپ دادا نے بھی نہیں سوچی تھی۔ ایسی عزت کہ مسلمانوں کا حکمران بنا دیا، اور ایسی عزت کہ کیسر و کسریٰ جو اس وقت کی مضبوط ترین حکومت سمجھی جاتی تھی، ان کے دیوانوں میں، ان کے جب قلعوں میں سیدنا عمر کا نام لیا جاتا وہ کب کبا جاتے، ان کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی کہ ان کو ڈر لگنے لگتا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب عمر کا نام کیسر و کسریٰ سنتے تو ان کے کلیجے ان کے منہ تک آنے لگتے۔ آقا علیہ السلام نے جن کو اللہ سے رو رو کر مانگا، آپ مراد رسول بن کر آئے، اللہ رب العزت سے
आका अलैहिस्सलाम दुआ किया करते, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब, अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त नवाज उमर बिन खत्ताब के ईमान लाने से। और दूसरी रिवायत में फरमाया, अल्लाह या अबू जहल या उमर बिन खत्ताब, इनमें से जो आपको पसंद है उसको इस्लाम की नेमत से नवाज दे। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में यह भी फरमा दिया कि सैयदना अली बयान करते हैं, एक दिन मैं और आका अलैहिस्सलाम हम दोनों बैठे हैं, आपके सामने से सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा गुजरते हैं। आपने कहा, अली हाज़ानी सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्लन नबिय्यीन वल मुरसलीन। अली मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वालों के लिए जो मुसलमान जन्नत में जाएंगे और ज़्यादा उम्र के होंगे, ये अबू बकर और उमर उनके सरदार हैं, जन्नत में ये सरदार हैं। और दूसरी रिवायत में फरमाया, अली इनकी ज़िंदगी में ये बात इनको ना बतलाना, जब ये दुनिया से चले जाएं फिर उम्मत को ये बात बता देना कि ये दोनों बड़ी उम्र वाले शख्स जो जन्नत में जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका अलैहिस्सलाम के आने तक और क़यामत तक के लिए नबियों के अलावा ये दोनों शख्सियत जन्नतियों के सरदार हैं। आपने ये भी फरमा दिया, लौ कान नबियुन बादी लकाना उमर इब्न अल-खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। क्यों? क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के इस अजीम सहाबी में अल्लाह ने ऐसी सलाहियतें पैदा फरमा दी कि आप खुद बयान करते हैं कि कुरान करीम के 3 मकामात ऐसे हैं कि मैंने अल्लाह की मुवाफ़क़त की। आप आका अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे, कहा आका कितना ही अच्छा हो अगर मुकाम इब्राहिम के पास 2 रकअत अदा कर ली जाए। आका अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उतने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमा दिया, आका वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मुकाम इब्राहिम के पास 2 रकअत नमाज अदा कीजिए। आप एक दिन बैठे हैं, कहा आका आपके पास नेक लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, आप मोमिनों को ये हुक्म क्यों नहीं दे देते कि मोमिनात जो मुसलमान बीवियां हैं, औरतें हैं, वो पर्दा किया करें, गैर महरम के सामने ना आया करें। आका अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं। इतने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में आयत नाजिल फरमा दी कि मुसलमान औरतों को चाहिए जो अल्लाह पर ईमान रखती हैं, उनको चाहिए कि गैर महरम से पर्दा करें, अपनी नज़रों को झुका कर रखें, अपना चेहरा दूसरों के सामने ना लेकर आएँ। इसी तरह एक दिन आप बैठे हैं, आपको पता लगा कि अज़वाज मुतहरात ने आका अलैहिस्सलाम से कुछ मुतालबात किए हैं, कुछ दुनिया का मालो मता मांगा है, आपके पास नहीं था, आप परेशान हुए, खामोश हो गए। आपको पता लगा, अब अज़वाज के पास जाते हैं, उनको जाके डांटते हैं और कहा, अल्लाह की कसम अगर तुम इन डिमांडों से बाज ना आए, अपने इन जो अल्लाह के रसूल से मांगते हो इनसे बाज ना आए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को ये हुक्म देंगे कि इन सब को तलाक दे दो, इनकी जगह अल्लाह इनसे बेहतर बीवियां आका अलैहिस्सलाम को दे देंगे। इतने में कुरान करीम की आयत नाजिल हुई कि अगर आप लोग इस बात से बाज ना आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ पर कादिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज को तलाक दें, अल्लाह इनसे बेहतर बीवियां इनको अता करेंगे। आप अलैहिस्सलाम के अजीम सहाबी नबूवत के 6ठे साल जब आका अलैहिस्सलाम के सिर्फ 39 सहाबा ने ईमान लाया था, 40वें सहाबी आप बनते हैं, 27 साल की उम्र है। आप एक दिन निकलते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दूंगा। रास्ते में पता लगा आपके बहनोई और आपकी बहन इस्लाम कबूल कर चुकी है। आप बहन के घर जाते हैं, बहन को मारते हैं, बहनोई को मारते हैं। फिर कुरान करीम की जब तिलावत सुनी, जब देखा कि जो बहन मेरे सामने आंख नहीं उठाती, आज किस कदर जुर्रत से बात कर रही, कहा मुझे कुरान की तिलावत तो सुनाओ। सूरह ताहा की जब आयात सुनी, आपके ऊपर वो रौब, वो सकीनत तारी हो गई कि आप ज़ारो किदार रोने लगे। आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में आते हैं, तलवार लटकाई हुई है, कहा आका मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि आपके इस्लाम लाने से पहले कभी हमने बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ी थी। मुसलमानों को ये इजाज़त नहीं कि बैतुल्लाह में जाकर एलानिया नमाज पढ़ सकें, लेकिन सैयदना उमर ने इस्लाम कबूल किया। आप बैतुल्लाह में जाते हैं,
جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر کہا جو چاہتا ہے اپنے بچوں کو یتیم کرے وہ آئے عمر کا مقابلہ کرے۔ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر صحابہ نے آپ کی زیر نگرانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کروائی، صحابہ نے نماز پڑھی۔ سیدنا عمر اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہما نے مسلمانوں کی پہرہ داری کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، مجھے سیدنا علی نے کہا کہ شاید یہ واحد صحابی ہے جس نے جب ہجرت کی تو اعلانیہ ہجرت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے جب مدینہ ہجرت کی تو چھپ کر ہجرت کی، کہیں کفار مکہ نقصان نہ پہنچا دیں۔ لیکن کمال جائے آپ کی جرت، آپ کی بہادری، جب آپ نے ہجرت کرنا چاہی اپنی گردن میں تلوار کو لٹکایا، بیت اللہ میں جاتے ہیں، جا کر طواف کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، کفار مکہ سارے سامنے بیٹھے ہیں، ابو جہل ابو لہب سارے سامنے بیٹھے ہیں، سب کو مخاطب کیا، کہا سن لو عمر آج مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگا ہے، جو چاہتا ہے اپنے بچوں کو یتیم کرنا آئے میرے سامنے میرا مقابلہ کرے، جو چاہتا ہے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا آئے میرا مقابلہ کرے، عمر اس کی گردن اتار دے گا۔ آپ نے اعلان کیا، کسی کے اندر جرت نہیں پیدا ہوئی کہ آپ کا مقابلہ کر سکے۔ آپ چنانچہ مدینہ ہجرت کر کر چلے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی کہ جن کی شکل و صورت کے بارے میں آتا ہے، آپ کا رنگ نہایت سرخ اور نہایت سفید تھا، آپ کے گال مبارک بہت سرخی نما تھے، آپ کی آنکھیں، آپ کی ناک بہت خوبصورت تھی، سر کے سامنے کے کچھ بال نہیں تھے، آپ کا قد اس قدر طویل تھا، اس قدر لمبا تھا کہ صحابی بیان کرتے ہیں اگر کسی قافلے میں جا رہے ہوں تو یوں معلوم ہوتا کہ باقی تمام قافلہ پیدل جا رہا ہے، آپ سواری پر سوار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی ہمیشہ اپنی داڑھی کو مہندی لگا کر رکھا کرتے تھے، اور روب و دبدبے کی وجہ سے آپ کی مونچھیں قدرے بڑی ہوا کرتی تھی، سائڈ سے تھوڑی سی مونچھ کو بڑا رکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا روب اور آپ کا دبدبا لوگوں کے اندر بہت زیادہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی، آئیے چند سیرت کے ان کے پہلو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، آپ فرمانے لگے آقا مجھے اپنی جان کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے محبوب آپ علیہ الصلوۃ والسلام لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر ابھی نہیں، ابھی ایمان کا مزہ نہیں آیا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ ہو۔ آپ نے فرمایا آقا آج سن لیجئے، عمر کو آج کے بعد اپنی جان، اپنے مال، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن عمر اب ایمان کا مزہ آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی جب خلافت کو سنبھالتے ہیں سب سے پہلے نصیحت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے دعا کی، اللہ عمر کا دل بہت سخت ہے، اس کو نرم فرما، عمر کمزور ہے، عمر کی مدد فرما۔ پھر فرمانے لگے لوگو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، اس کو پڑھا کرو، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اللہ رب العزت تمہیں اس کی وجہ سے بہت بلندی عطا کرے گا، تمہارا نام اہل قرآن میں شامل فرما لے گا۔ پھر کہنے لگے لوگو جب کسی کا حق دینے لگو تو اللہ سے ڈر جاؤ، پورا حق ادا کیا کرو، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کیا کرو۔ آپ نے یہ نصیحت بھی فرمائی حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ بہتر یہ ہے، عقل مند وہ شخص ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنا محاسبہ خود کر لے، اپنے نامہ اعمال دیکھا کرو کہ میرے نامہ اعمال میں کون سی چیز نیکیوں والے پلڑے میں ہے اور کون سے گناہ میری زندگی میں ہے۔ آپ فرمایا کرتے وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو پیشی ہونی ہے اس کے لیے تیاری کیا کرو، اس کے لیے سوچ بچار کیا کرو۔ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس شخص کا قیامت کے دن حساب بہت ہلکا ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ أَلَا مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، جس نے اپنا محاسبہ، اپنا تزکیہ دنیا میں رہتے ہوئے کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی جب خلافت سنبھالتے ہیں، ایک دن مسلمانوں کے کسی اہم کام میں مصروف ہیں، سلطنت کا کوئی کام کر رہے ہیں، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا امیر المومنین میرے ساتھ چلیے،
فلاں شخص میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، میرا حق نہیں دے رہا، میرے ساتھ چلیے، مجھے انصاف دلائیے۔ آپ کام میں مصروف تھے، آپ کو غصہ آ گیا، آپ فرمانے لگے جب میں آپ کے لیے وقت نکالتا ہوں، جب عدالت لگاتا ہوں، تم اس وقت کیوں نہیں آتے؟ اب میں کام میں مصروف ہوں، اب مجھے تنگ نہ کرو، میرا وقت برباد نہ کرو۔ وہ شخص اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوا واپس نکلتا ہے، لیکن آپ کو احساس ہوا عمر، اللہ نے تجھے سلطنت سے نوازا، ایک شخص تیرے پاس انصاف لینے آیا، تو نے اس کو ڈانٹ ڈبڑ کر واپس بھیج دیا، فوراً حکم دیا اس شخص کو واپس لایا جائے۔ اس شخص کو آپ کی عدالت میں پیش کیا گیا، آپ نے اپنا درہ نکالا، اس کو دیا، کہا عمر کو مارو، عمر سے اپنا بدلہ لے لو، یہ امیر المومنین ہے، کہا دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لو، آخرت میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا امیر المومنین، میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کیا۔ آپ سائڈ پہ ہٹتے ہیں، احنف بن قیس رضی اللہ عنہ صحابی بیان کرتے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا، آپ نے سائڈ پر ہٹ کر 2 نفل ادا کیے، نفل ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، عمر تو گرا پڑا شخص تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، تو گمراہ شخص تھا، اللہ نے تجھے اسلام سے نواز دیا، تو ذلیل و خوار شخص تھا، اللہ نے تجھے آسمانوں پر بلندی پر اٹھایا، عزت دی، حکمران بنا دیا۔ کیا تصور تو کر عمر، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تجھ سے پوچھے گا میرا بندہ تیرے پاس انصاف لینے آیا، تو اس کا اہل تھا کہ تو انصاف دے سکے، عمر تو نے اس کو انصاف نہیں دیا۔ احنف بن قیس بیان کرتے ہیں، آپ مسلسل اپنے آپ کو ملامت کر رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال آیا کہ آپ دنیا کے عظیم ترین شخص ہیں جو اپنے آپ کو اس قدر اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ آپ اہل بیت سے اس قدر محبت کیا کرتے کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک دن سیدنا عمر مجھے ملتے ہیں، مجھے کہا بیٹا میرے پاس کبھی آیا کرو، کبھی ملاقات کے لیے آیا کرو، کہا ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آیا کروں گا۔ ایک دن آپ سے ملاقات کرنے نکلتے ہیں، دیکھا آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اہم مشاورت میں مشغول ہیں۔ آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا، اجازت طلب کی، آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ سیدنا حسین بیان کرتے ہیں میں بھی واپس چلا گیا کہ جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، مجھے اجازت کہاں سے ملے گی؟ کچھ دن کے بعد سیدنا عمر ملتے ہیں، کہا بیٹا میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ آئے نہیں، کہا امیر المومنین میں آیا تھا، لیکن اس وقت آپ مشغول تھے، آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، میں بھی واپس چلا گیا کہ جہاں اپنے بیٹے کو آپ نے اجازت نہیں دی، مجھے کہاں اجازت دیں گے؟ کہا بیٹا انت احق باجازت من عبداللہ ابن عمر، بیٹا وہ تو میرا بیٹا ہے، تو اہل بیت سے ہے، تو اس چیز کا زیادہ اہل ہے، تو اجازت دیتا۔ جو اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، جو ہمارے سر پر عزت کا تاج پہنایا ہے، وہ اللہ کی توفیق کے بعد تم اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہے۔ آپ اہل بیت سے اس قدر محبت کیا کرتے کہ ایک دفعہ یمن سے بہت قیمتی جوڑے ملے، آپ کو ملے، آپ نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے، سارے مسلمان بہت خوش ہیں، آج قیمتی مال ہمیں دیا گیا۔ اتنے میں سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما آتے ہیں، آپ سے آ کے سلام لیا، آپ کو فوراً افسوس ہوا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم نواسے ہیں، لیکن میں نے ان کے لیے کوئی جوڑا نہیں رکھا، اب تو بیت المال خالی ہو گیا۔ آپ نے فوراً یمن کے حکمران کو لکھا، خط بھیجا کہ فوراً مجھے 2 قیمتی جوڑے بھیجے جائیں۔ 2 قیمتی جوڑے آپ کے نظر کیے گئے، آپ نے فوراً وہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو دیے کہ کہیں تمام صحابہ کو دے دیے، ان 2 نواسوں کو نہیں دے سکا۔ آپ کے اہل بیت سے یہ محبت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عدالت میں وہ مساوات، وہ عدل و انصاف قائم کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ آپ امیر المومنین ہیں، کسی شخص نے شکایت کی کہ سیدنا علی نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ آپ نے کہا علی تم بھی اور یہ شخص بھی میری عدالت میں پیش ہو۔ جب آپ کی عدالت میں پیش ہوئے، آپ نے سیدنا علی کو ان کی کنیت سے پکارا، ابو الحسن تم بھی میرے سامنے پیش ہو، اور دوسرے شخص کا نام لیا۔ جب آپ نے ایسا کیا، سیدنا علی غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا، مجلس برخاست ہوتی ہے۔ آپ نے پوچھا علی کیا میں نے تجھے دعوے دار کے ساتھ بٹھا دیا اس لیے تجھے غصہ آیا؟ کہا نہیں، آپ نے انصاف نہیں کیا اس لیے مجھے غصہ آیا۔
کہا آپ نے میرا نام ابو الحسن لیا جو میری کنیت ہے، وہ کنیت عزت والوں کی ہوا کرتی ہے، آپ نے مجھے عزت سے پکارا، دوسرے شخص کا نام لیا اس کو عزت سے کیوں نہیں پکارا؟ امیر المومنین آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے فوراً سیدنا علی کے سر کا بوسہ لیا اور دعا کی، لا ابقانی اللہ ارضا لیس فیہا ابو الحسن، اللہ مجھے ایسی زمین میں زندہ نہ رکھنا جہاں علی بن ابی طالب جیسے انصاف پسند شخص نہ ہو، جہاں علی جیسا بہترین انسان دنیا میں نہ ہو تو مجھے بھی اس دنیا میں نہ رکھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو عظیم صحابی یہ ہیں کہ آپ جانوروں کا بھی خیال کیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کا دل کیا کہ میں مچھلی کھاؤں، آپ نے اپنے غلام یرفع کو حکم دیا میرے لیے مچھلی لے کر آؤ، وہ دور دراز سے مچھلی لے کر آتا ہے، 2 دن کا سفر اس نے طے کیا، واپس آیا آپ کو مچھلی پیش کی گئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ میرا غلام اس سواری کا پسینہ صاف کر رہا جس پر وہ مچھلی لے کر آیا، آپ کو افسوس ہوا، کہنے لگے عمر تو نے اپنی خواہش کی خاطر ایک جانور کے اوپر ظلم کیا، اس کو کس قدر پسینہ آیا، صرف عمر نے اپنی خواہش کی خاطر جانور کے اوپر ظلم کیا، اللہ کی قسم میں اس مچھلی کو چکھوں گا نہیں، آپ نے مچھلی کھانے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی تو یہ ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بات آئے، آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیا اور کہنے لگے، اس کو مخاطب کیا، کہنے لگے انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود مجھے پتا ہے تو صرف ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلت، اگر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے بوسہ دیتے ہیں اے حجر اسود، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جب خلافت کو سنبھالتے ہیں، ایک دن رات کو گشت کرنے نکلتے ہیں، سردیوں کی رات ہے، جب دیکھا ایک جگہ مدینہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر آگ چل رہی ہے، اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا، جا کر دیکھا وہاں ایک عورت ہنڈیا بنا رہی ہے، پوچھا بچے کیوں رو رہے؟ کہا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں نے ہنڈیا میں پانی ڈالا ہے تاکہ بچے سمجھیں کہ ہنڈیا میں سالن ہے اور بچے شاید سو جائیں، اور ساتھ ہی کہنے لگی اللہ امیر المومنین سے پوچھے، اس نے ہمارے بارے میں انصاف نہیں کیا، اس کو معلوم نہیں اس کی رعایا بھوکی ہے۔ آپ کہنے لگے اے بوڑھی خاتون، عمر کو کیا پتا، امیر المومنین کو کیا پتا تو کس حالت میں ہے؟ کہنے لگی اس کو ہمارا بادشاہ بننا، ہمارا حکمران بننا تو یاد ہے لیکن رعایا کے حقوق نہیں یاد، رعایا کے حالات نہیں پتا۔ آپ فوراً گھبرا گئے، اپنے غلام کو کہا جلدی سے آؤ، بھاگتے ہوئے واپس آتے ہیں، بیت المال میں جاتے ہیں، ایک آٹے کا بورا لیا، اپنے کندھے پر سوار کیا، ہاتھ میں گھی کا ڈبہ پکڑا، اس خاتون کے پاس جاتے ہیں، راستے میں اسلم غلام جو آپ کا ہے کہنے لگا آقا یہ گھی اور آٹا مجھے پکڑا دیجئے، آپ تو امیر المومنین ہیں۔ کہنے لگے کیا قیامت کے دن تو میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا؟ اگر قیامت کے دن تو بوجھ اٹھا سکتا ہے تو آٹا مجھ سے لے لے، جب قیامت کو عمر اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا تو لوگوں کی خدمت بھی اپنے کندھے پر آٹا رکھ کر کرے گا۔ آپ جاتے ہیں، جا کر بڑھیا کو کہا تم آٹا گوندو، خود آپ نے سالن تیار کیا، بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلایا۔ عورت کہنے لگی آپ کو عمر ہونا چاہیے، امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ آپ کو ہونا چاہیے، آپ نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ عمر تو میں ہوں۔ کہا اے اماں جب تو امیر المومنین کے پاس اس کی عدالت میں جائے گی مجھے بھی تو وہیں پائے گی۔ آپ وہاں سے نکلتے ہیں، تھوڑے سے فاصلے پر جا کر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ غلام نے پوچھا چلتے ہیں اب تو کام ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں، ان بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا، جب تک عمر ان کو ہنستا ہوا نہیں دیکھے گا عمر یہاں سے نہیں جائے گا۔ بچے جب کھیلنے لگ گئے پھر آپ وہاں سے اٹھتے ہیں، مدینہ واپس آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی، ان کی سیرت سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے آپ بہت بڑے دانا تھے، آپ کی شخصیت، آپ کے اقوال امت کے اندر بہت معنی رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی بیان کرتے ہیں لوگوں کو کہا کرتے اے لوگوں کسی کو نماز پڑھتا دیکھو یا دیکھو کہ وہ روزے رکھتا ہے یہ نہ سمجھو وہ نیک ہے، یہاں تک کہ اس کے معاملات کو دیکھو،
یہ دیکھو وہ سچ بولتا ہے یا نہیں، امانت کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہ کام کرتا ہے پھر اس کو نیک سمجھ لو، وگر نہ اس کو نیک نہ سمجھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی یہی بھی کہا کرتے، اے لوگو، جو شخص دنیا کا مال حاصل کرتا ہے آخرت کی فکر نہیں کرتا، یہ کوئی عقل مند انسان نہیں، اور وہ شخص جو آخرت کی فکر کرتا ہے دنیا کا مال نہیں حاصل کرتا، یہ بھی عقل مند نہیں، بلکہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا بھی اچھی رکھتا ہے آخرت بھی اچھی رکھتا ہے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے کہ عمل کی پختگی یہ ہے انسان آج کا کام کل پر نہ چھوڑے، جو انسان نے آج کام کرنا ہے اس کو آج ہی کرے، اور انسان کا باطن انسان کے ظاہر سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو انسان کا ظاہر لوگوں کے سامنے اچھا ہو، بظاہر وہ بہت نیک نظر آتا ہو، لیکن جب علیحدگی میں ہو تو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں اصل امانت دار وہ ہے جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی 10 سال 6 ماہ آپ نے خلافت سنبھالی، اس کے بعد آپ مدینہ میں ہیں۔ ایک دن ابو لولو فیروزی ایک مجوسی آپ کے پاس آتا ہے، انصاف کا تقاضا کرتا ہے، آپ نے اس کو انصاف دیا لیکن وہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں تھا، اس کے خلاف تھا، اسی لیے اس نے اس وقت سے سوچ لیا کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرے گا۔ آپ کو یہ سمجھ بھی لگ گئی، آپ کی بصیرت اس قدر زیادہ تھی، آپ نے صحابہ کو کہا مجھے لگتا ہے یہ مجھے دھمکی دے کر گیا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی پھر بھی اپنے ساتھ کسی فوج کو نہیں رکھا، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں رکھا۔ ایک دن آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے، ابو لولو فیروزی ممبر کے اندر بیٹھ جاتا ہے، خنجر اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے بہت تیز رکھا ہے، بہت زہر والا خنجر ہے۔ آپ نماز میں قرات کر رہے ہیں، آپ کے پیٹ پر وہ خنجر مارتا ہے، 3 سے 4 وار کیے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پیچھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ آپ نے نماز کو مکمل کیا لیکن آپ کی طبیعت نہیں سنبھل رہی۔ آپ کو جب ہوش آتا آپ لوگوں کو پھر بھی نصیحت کرتے، خلافت کے بارے میں باتیں کرتے، اور اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ اماں عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ امیر المومنین آپ اجازت چاہتے ہیں کہ کیا آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حجرہ میں عمر کو دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں؟ صحابی بیان کرتے ہیں اماں عائشہ کے پاس جب بھی کوئی شخص آ کے یہ سوال کرتا آپ کہتی نہیں نہیں، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے، میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیتی۔ لیکن جب عبداللہ بن عمر نے آ کر سوال کیا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، کہا میں عمر کی بات کو ٹال نہیں سکتی، عمر کی بات کو میں ٹال نہیں سکتی، اس کو جا کر خوشخبری دے دو کہ اماں عائشہ نے آپ کو یہ جگہ دے دی ہے۔ آپ پھر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ شاید میں ابھی امیر المومنین ہوں اس لیے آپ نے اجازت دے دی ہو، جب میری روح پرواز کر جائے میری میت حجرہ کے باہر رکھنا، جا کے پھر اجازت طلب کرنا۔ عمر بھی آیا ہے، عمر کی میت بات پڑی ہے کہ آپ اجازت دیتی ہیں؟ آپ نے کہا میں اجازت دیتی ہوں۔ آپ کو سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، پھر آپ کو یکم محرم کو آپ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی کا جب قبر میں اتارنے لگے، سیدنا عبداللہ بن عمر جو آپ کے بیٹے ہیں، سیدنا عثمان، سیدنا سعید، یہ آپ کے ساتھ اترتے ہیں، آپ کو قبر میں اتارا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ قبر کے پاس کھڑے ہیں، پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں ڈر گیا کہ کون ہے، دیکھا وہ سیدنا علی ہیں۔ سیدنا علی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، میت کو مخاطب ہوئے، کہنے لگے عمر آج کے بعد کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں کہ جس کی خواہش میں کروں، کس جیسا عمل میں کروں۔ مجھے امید تھی تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جائے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کرتے تھے میں آیا ابو بکر آیا عمر آیا، میں گیا ابو بکر گئے عمر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنا نام لیتے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا نام ساتھ لیا کرتے۔ مجھے امید تھی کہ آپ کو یہی جگہ دفن کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جب دنیا سے جاتے ہیں، مسلمان بہت زار و کتار ہوتے ہیں، اور صحابیاں بیان کرتی ہیں آج اسلام کمزور پڑ گیا۔ ایک چرواہا دور دراز کے علاقے میں ہے، جب اس کو پتہ لگا
بلکہ اس کو کسی نے پوچھا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا آج امیر المومنین وفات پا گئے ہیں۔ کہنے لگے آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہا پہلے میری بھیڑ بکریوں کو کوئی جانور نقصان نہیں پہنچایا کرتا تھا، آج ایک وحشی جانور آیا، اس نے میری بھیڑ کے اوپر حملہ کیا، اس کو زخمی کیا، مجھے یہیں سے پتہ لگ گیا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو پڑھیں، تاکہ ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جیسا ایمان لے کر آئیں۔ آپ جرت و بہادری میں بھی بے کمال تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی تو وہ ہیں کہ جب دنیا میں آئے، جب آپ نے خلافت کو سنبھالا، محکمہ پولیس کا آپ نے تیار کیا، اس کا آغاز آپ کی خلافت میں ہوا۔ محکمہ فوج کا آیا، آپ نے اس کو شروع کیا۔ ڈاک کا نظام آیا، آپ نے شروع کیا۔ عدالت میں جو جج ہوتے ہیں، ججوں کی پوچھ پوچھ بھی آپ کے علاقے میں شروع ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جب کسی گورنر کو گورنر بناتے، اس کو کسی علاقے میں بھیجتے، تو اس کا جو مال تھا، اس کی جو اصل جائیداد ہے، اس کو اپنے پاس لکھا کرتے۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد پھر اس کی جائیداد کو دیکھتے، اگر تو جائیداد پہلے سے زیادہ ہوتی تو اس سے پوچھ گچھ کرتے کہ بتلا یہ مال کہاں سے آیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہر کردار، ہر لحاظ سے بہت اعلیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں ان کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔